السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات چیت کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کے اخلاقی معیار کو بلند کرنے کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ یہ باتیں خاص طور پر ملفوظات جلد اول میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ سمجھیں کہ ایک سچے مومن کے لیے اخلاقی پاکیزگی کتنی ضروری ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سب سے بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں، یعنی تقوی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ جی بالکل، تقوی کو تو آپ نے سمجھیں کہ مرکزی حیثیت دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، اور یہ تو براہ راست قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک ظاہر ہے تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہ صرف کوئی لقب نہیں ہے، یہ ایک عملی حالت ہے جس کی بنیاد خدا کا خوف، اس کی محبت ہے۔ اور یہ بات بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی صرف نماز روزے تک نہیں، بلکہ ہمارے روزمرہ کے رویوں میں نظر آنا چاہیے، جیسے دوسروں کو کمتر نہ سمجھنا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تقوی کا سیدھا اثر ہمارے اخلاق پر پڑتا ہے، ہمارے دوسروں سے برتاؤ پر۔ اسی لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ تکبر تو سمجھے تقوی کی ضد ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اسی لیے وہ جو ہے نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ یہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی باتیں ہیں، لیکن یہ اندر سے تقوی کی جڑ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تقوی ہمیں اپنی جگہ اور دوسروں کے حقوق وہ پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ جی، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، پھر عملی اخلاق کی طرف آئیں تو حضرت مسیح موعود نے عاجزی اور خاص طور پر غصے پر قابو پانے کو بہت اہمیت دی ہے۔ فرمایا کہ اہل تقوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں، اور غصے پر قابو پانے کو تو آخری اور کڑی منزل قرار دیا۔ یہ اتنا مشکل کیوں ہے بھلا؟ دیکھیں، یہ اس لیے کڑی منزل ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے نفس کی اصلاح سے، یعنی تزکیہ نفس سے۔ غصہ اکثر کہاں سے آتا ہے؟ تکبر سے، انا سے۔ تو اس پر قابو پانا دراصل اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود کی تعلیم کا نچوڑ کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ، اس کے اخلاق اپناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحیمیت ہے، کریمیت ہے، تو غصے پر قابو پانا، اور جو آپ نے کہا مسکینوں غریبوں سے نرمی کرنا، عزت سے پیش آنا۔ آپ نے فرمایا بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے۔ یہ سب اسی الہی رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش ہے۔ عاجزی اپنانا اصل میں اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ ہم اللہ کے آگے کیا ہیں۔ اور یہ جو مشکل سفر ہے اخلاقی بلندی کا، اس میں دعا اور اخلاص کا کیا کردار ہے؟ حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا کہ عبادت میں ایک لذت ہے، اسے پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا یہ لذت اخلاص سے ہی آتی ہے؟ یقیناً۔ اخلاص نہیں تو عبادت صرف ایک رسم ہے، ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ لذت تو تبھی آئے گی جب اندر سے تعلق سچا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں واضح ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں ہی کی قبول فرماتا ہے، ان کی دعائیں، ان کی عبادتیں۔ اور جب بندہ سچے دل سے کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ یہ کوشش ہی تو اخلاص کا ثبوت ہے۔ اور اسی کوشش اور اخلاص کے ساتھ وہ سچائی کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے نا؟ سچ پر قائم رہنا بھی تو ایک جہاد ہی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ والدہ کی نصیحت تھی جھوٹ کبھی نہ بولنا، تو ڈاکوؤں کے سامنے بھی سچ بتا دیا۔ کتنی طاقت تھی اس سچائی میں۔ جی ہاں، یہ واقعہ بالکل بہترین مثال ہے۔ صدق اور سچائی، یہی تو وہ بنیادیں ہیں جن پر اعتماد بنتا ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ سچائی انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، ان تمام اخلاقی معیاروں میں وہ سب سے اونچا نمونہ کون سا ہے جس تک پہنچنے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی؟ میرے خیال ہے آپ نے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ آپ کی بہت شدید خواہش تھی کہ جماعت صحابہ علیہ السلام جیسا رنگ اپنے اندر پیدا کرے۔ آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت بھی پیش کی کہ صحابہ میں کیسی محبت تھی،
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں وہ الفت ڈال دی تھی کہ اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے نا تو وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہے وہ معیار جس کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ معیار تو بہت ہی بلند لگتا ہے۔ مطلب کیا ایک عام انسان، کیا ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ حضرت مسیح موعود نے خود اس کا راستہ بتایا۔ فرمایا کہ اس کے لیے نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے، اس سے ترقی کرنی ہے۔ پھر نفس لوامہ جو برائی پر ملامت کرتا ہے، اس سے گزر کر نفس مطمئنہ، یعنی وہ روح جو کامل اطمینان پا چکی، اس مقام تک پہنچنا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک لوامہ کے درجہ سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ تب تک وہ کامل کامیابی نہیں ہے۔ یہ مسلسل کوشش ہے اور اللہ کا فضل چاہیے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے جماعت اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا مصداق بن سکتی ہے۔ وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی تیرے ماننے والوں کو قیامت تک منکروں پر غالب رکھنے والا ہوں۔ اور یہ غلبہ، یہ اصل میں روحانی اور اخلاقی برتری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس ساری بات چیت کا کہ تقویٰ کو بنیاد بنائیں، اپنی عملی زندگی میں عاجزی لائیں، غصے پر قابو پانے کی وہ جو کڑی منزل ہے اس کے لیے سخت کوشش کریں، دعا اور ہر کام میں اخلاص پیدا کریں، سچائی کو اپنائیں، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہا کے نمونے کو سامنے رکھیں اور اپنے نفس کو بہتر بنانے کی مسلسل جدوجہد کریں۔ یہی راستہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک روحانی سفر، کوئی ایک دن کا کام نہیں، زندگی بھر کی کوشش ہے، اور ہر قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک قول ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے: اچھے اخلاق ظاہر کرنا ہی اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے عمل سے، اپنے بول سے اس اخلاقی معجزے کو، اس کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے کتنی سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں۔ اسی غور طلب نقطے کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔